ناظرین، کیا دریا فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہاں سے لوگ سونا نکال رہے ہیں؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ موجود ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ دریائے فرات سے کوئی بھی سونا نہ نکالے۔ ناظرین، کیا واقعی دریائے فرات سے سونا پایا گیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمیوں کا قتل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ قریب ہے دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ناظرین، ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ہے۔ قیامت کی یہ نشانی انتہائی قریب آنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرات یعنی کہ صاف پانی۔ ناظرین، یہ دریا ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پر پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس دریا کی روایات میں بہت سی فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ اس دریائے فرات کی لمبائی 2780 کلومیٹر ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا پہلا اور بڑا دریا ہے۔ یہ دریا 6 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریا کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ یہ دریا ترکی کے مشرقی علاقے سے ہوتا ہوا عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شد العرب کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے۔ فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی زمین زرخیز ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر دریافت ہوا ہے، جو کہ 350,000 سال پرانا ہے۔ تاہم یہ پیشن گوئی بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے دوران قائم ہوئی تھی۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ ناظرین، کیا دریائے فرات واقعی ہی خشک ہو چکا ہے اور لوگ یہاں سے واقعی سونا نکال رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو دریائے فرات کا پانی کا بہاؤ کم ضرور ہوا ہے، مگر یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ سونا جس کی ڈیمانڈ دنیا میں ہر جگہ زیادہ ہے، دریائے فرات سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ اس جگہ پر بہت سارا سونا موجود ہے۔ دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ دریائے فرات کے ارد گرد بہت سی چھوٹی چھوٹی چٹانیں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے رہائشی لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں سونا نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کی زد میں آ کر تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود بہت معمولی مقدار میں سونا نکالا جاتا ہے۔ تاریخی رپورٹ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے ارد گرد سونے کی کانیں موجود تھیں۔ شاید کچھ سونا انہی کانوں سے آیا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی شواہد نہیں ملے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ دریائے فرات میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے یا سونے کے پہاڑ موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا ہے، جبکہ آج بھی اس میں کچھ پانی موجود ہے۔ ہاں، اگر دریائے فرات جس طرح تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اگر کوئی سونے کا پہاڑ ہوا تو بہت جلد نظر آ جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے مراد تیل ہے، لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ احادیث میں واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے، اسی لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کسی علاقے میں کھدائی کی جائے تو وہاں سے کافی زیادہ مقدار میں سونا نمودار ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دریا کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دنیا میں ظاہر کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے۔ ہمارا یہ سچا ایمان ہے کہ یہ بالکل درست ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، اور یہ سب اس کے اختیار میں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جب قیامت قائم کرنا ہوگی تب اس پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ وہی خالق و مالک ہے اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔